ان پیٹ کھور ملاؤں کی طرف کیوں کرتے ہیں جو حرام کھانے کے لیے آپ کو ان چیزوں پر اکساتے ہیں؟ سامعین کرام، شب برات کے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے 3 چیزیں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، شب برات کی کیا فضیلت ہے، اس کے رات کی کیا فضیلت ہے، اور دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے۔ نمبر 2، شب برات کس طور پر منانا ہے، کیا ہم جو طریقہ مناتے ہیں کیا اس کا شریعت کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں۔ نمبر 3، شب برات میں جو خرافات اور بدعات ہم نے ایجاد کیے ہوئے اس کا شریعت میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یاد رکھیے، شب برات کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تقریباً 10 اصحاب سے اس کی روایتیں منقول ہیں۔ اگرچہ وہ تمام روایتیں ضعیف درجے کی ہیں، لیکن جب ہم ان تمام روایتوں کو جمع کرتے ہیں تو حسن درجے تک پہنچتے ہوئے ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس رات کا قیام کرے گا اور دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو اپنے فضل سے نوازیں گے، اور یقینی طور پر وہ ان تمام فضائل کا اور ان تمام برکات کا، انوارات کا اور ثواب کا وہ مستحق ہوگا جو احادیث میں منقول ہے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے رات کا قیام کیا کرو اور دن کا روزہ رکھا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندوں کے گناہ اس طور پر معاف فرماتے ہیں جس طور پر بنو کلب کے بکریاں، ان کے اوپر جو بال ہے، جتنے ان کے جسم پر بال ہے اتنی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یعنی ایک تعداد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار افراد کے گناہوں کو اس رات معاف فرماتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے دن کی بھی فضیلت ہے، جس طور پر رات کی فضیلت ہے دیگر اصحاب سے منقول ہے۔ دن کے روزے کی فضیلت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طور پر جس طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں مسلسل اور اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایام 20 تو خاص طور پر 13، 14، 15، اس میں بھی یہ 15 تاریخ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہم رات کا قیام بھی کر سکتے ہیں اور دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن جس طور پر ہم اس کو مناتے ہیں کیا وہ شریعت میں جائز ہے، ہمیں یہ دیکھنا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہم کس طور پر مناتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اور پھر ان عملوں کو دیکھ کر جو علماء کرام کہتے ہیں یہ بدعت ہے، وہ صحیح فرما رہے ہیں۔ ان کا یہ فتویٰ بالکل صحیح ہے کہ کیونکہ ہم نے جو اس رات میں اور اس دن میں جو بدعات ایجاد کیے ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ منانا کس طور پر ہے؟ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد مصلی لے کر بیٹھ جائیں، پوری رات قرآن پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، نفل پڑھیں، صبح تک صبح کی نماز پڑھ کے آپ اپنے کام میں مشغول ہو، روزہ رکھ لیں۔ آپ یہ ہے، بس اتنا ہی۔ اس میں کیا عمل کرنا وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، کیا کیا پڑھنا ہے آپ کو وہ ثابت نہیں ہے۔ آپ جس طور پر عام راتوں میں پڑھتے ہیں اس رات میں بھی پڑھ لیں، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے جو کام کیا ہے وہ الگ ہے۔ ہم اس رات میں باضابطہ مجمع کو بلائیں گے، پوری رات نعتیں، بیانات، حلوے، باضابطہ اس رات میں ہم حلوے پکاتے ہیں، اور اسی طور پر ہم اس رات میں آگ جلاتے ہیں۔ اور مجموعی طور پر کہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا قبرستان گئے تھے پوری زندگی میں 1 مرتبہ، ہم ہر سال جاتے ہیں اور مجمع کو لے کر ہم جاتے ہیں قبرستان۔ مجمع کو قبرستان لے کر جانا ضروری سمجھنا بدعت، حلوہ اسی رات میں پکانا اور سمجھنا تہوار بدعت، آگ جلانا جس طرح غیر مسلم کے اندر دیوالی اور کرسمس وغیرہ میں رات کو آگ جلاتے ہیں وہی مسلمانوں میں آئے، یہ بھی بدعت ہے۔ مجمع کو بلا کر پوری رات نعتیں، بیان اور نفلے جماعت کے ساتھ پڑھتے رہنا، یہ تمام اعمال جو ہم کر رہے ہیں یہ بدعت، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے دن باضابطہ مائک پر روزے کا اعلان کرنا جس طرح رمضان میں کرتے ہیں، افطار اور سحری کا باضابطہ پروگرام رکھنا، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ تمام چیزیں جب بدعت ایجاد ہوئی تبھی تو علماء کہتے ہیں یہ بدعت جائز نہیں ہے۔ شب برات کی فضیلت تھی وہ تو ضعیف روایت سے تو کسی درجے میں اجازت دی گئی تھی، آپ ہاں کر لیں، انشاءاللہ فضیلت اور ثواب ملے گا، لیکن ہم اس کو کہاں لے کر گئے ذرا دیکھیں آپ۔ ایک میں درمیانی رائے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں ان لوگوں تک جو لوگ پھر مخالفت کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، یاد رکھو ہم نے جو کہا ہے ہم اس کے ضامن ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں اس کے بارے میں پوچھو گے، لیکن آپ لوگ جو ہمارے بارے میں لکھیں گے، بولیں گے، کمنٹ میں برا لکھیں گے، اس کے ضامن آپ کو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اس حساب سے تو ہمیں فائدہ بھی ہے، کل قیامت کے دن آپ کی ان گالیوں کا نیکی میں بدلا جائے گا، یعنی ہمارے گناہ آپ کے سر، آپ کی نیکیاں ہمارے سر،
یہ ذرا سوچیں آپ لوگ، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو برا بلا کہیں، ہم رجوع قرآن و حدیث کی طرف کیوں نہیں کرتے، شریعت کی طرف کیوں نہیں کرتے، ان پیٹ کھور ملاؤں کی طرف کیوں کرتے ہیں جو حرام کھانے کے لیے آپ کو ان چیزوں پر اکساتے ہیں؟ جنہوں نے ہم یہ سمجھتے ہیں سود رشوت یہ حرام ہے، اللہ کے بندے دین کے نام پر یہ چیزیں ایجاد کر کے لوگوں سے یہ حلوے وغیرہ کھانا، یہ بھی تو حرام کھاتے ہیں، ان چیزوں کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے۔ اور نمبر 3 ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس میں جو بدعات ہے ہم دیکھیں کہ اس کے شریعت سے کوئی تعلق ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب سے شب برات کس طور پر منانا ثابت ہے معلوم ہے کسی کو؟ غیروں کے طریقے ہمارے اندر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے دیوالی منائی، انہوں نے کرسمس منایا، ہم نے کہا ہم بھی منائیں گے شب برات کے نام پر، مسلمانوں کو بہکایا میں رکھا، جب کہتے ہیں جائز نہیں، ہمارے پرانے کرتے آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پرانوں پر بھی فتویٰ لگائیں؟ ذرا تھوڑا سا تو ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہم سمجھ لیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام نام ہے قرآن و حدیث کا، اسلام جذبات کا نام نہیں ہے، اسلام ہمارے اندر رواج کا نام نہیں ہے، اسلام ان خرافات کا نام نہیں جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمیں ہمارے نفس کو اچھا لگ رہے۔ پیٹ کھور حلوہ کھانے کا نام اسلام رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ آپ دیکھیں نا اسلام کس چیز کا نام، پیسے لوٹنے کا۔ مسلمانوں خدا رہا اسلام کو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ ایک عمل اسلام کہتا ہے جائز ہے، اگر اسلام نے طریقہ بتایا کیوں نہیں ہم عمل کرتے؟ اسلام نے کہا عیدین مناؤ، تہوار مناؤ، کیا اسلام نے نہیں کہا اس میں عید کی نماز پڑھو؟ کس طور پر پڑھنی، کتنی تکبیریں، کیا وہ سب ثابت ہے کہ نہیں؟ کس طور پر تکبیریں پڑھنی ہے، کب ہاتھ اٹھانا ہے، واجبات کیا ہے، فرض کیا ہے، سب چیزیں وہ تہوار ہیں۔ یہ کون سے تہوار ہے کہ آپ پوری رات حلوے وغیرہ آگ وغیرہ جلاتے ہیں اور تہوار منا رہے ہیں؟ اس کا ثبوت کی شریعت میں ہے؟ ارے اسلام نے جن چیزوں کو اہمیت دی، جن راتوں کو اہمیت دی، اسلام نے ان کا طریقہ بتایا ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ نفس پرستی، اور جو بولے گا وہی غلط ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام ہے اذان دینا، نماز کے لیے آنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے بولنا، آپ کا کام ہے عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔